بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، اس وقت میں موجود ہوں نلتر ویلی، جو کہ گلگت سے آگے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ شام کو ہم پہنچ گئے تھے گلگت، لیکن ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ بہت ہی خوبصورت ویلی ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے نائٹ سٹے کریں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو ہم نے رات کو گلگت میں سٹے نہیں کیا، اور رات کو ہم آ گئے یہاں پہ نلتر ویلی میں۔ تو کیونکہ رات تھی، رات کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے ہی صبح جاگے تو یقین کریں اس ویلی کی خوبصورتی دیکھ کے بالکل حیران رہ گئے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی ٹور کیے ہیں، جتنی بھی خوبصورت ویلی ہیں، یہ ان میں سے ایک ویلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ جو دوسری ویلیز میں نے نہیں دیکھی، وہ یہ ہے کہ اس کے تقریباً چاروں طرف کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، اور پہاڑ ابھی ایسے ہیں جن کی جو چوٹیاں ہیں وہ برف سے بالکل ڈھکی ہوئی ہیں۔ تو جو جولائی کی مہینہ ہے، جولائی کے مہینے کا اینڈ ہے، تو اس گرم مہینے میں بھی یہاں جو ہم نے نائٹ سٹے کیا ہے وہ بہت ہی ٹھنڈی رات تھی۔ یقین کریں کہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمارے کل دوستوں کے وہ سر میں تکلیف ہو گئی، ان کا سر درد ان کو لگ گیا، پھر گولیاں کھائیں انہوں نے، پھر ان کو جا کے آرام آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹھنڈ کی وجہ تھی وہ یہی تھی، وہ جو کہ اس کے چاروں طرف برف پوش پہاڑ ہیں، اور ابھی تک ان پہ برف پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہاں سے ہوا گزر کے جب ویلی میں انٹر ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا نلتر ویلی میں نائٹ سٹے کا۔ ہم رات کو بہت دیر سے پہنچے نلتر ویلی کے۔ ایک بندے نے ہمیں رستے میں بتایا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ حمزہ کا تھا، لیکن اس بندے کی ہم نے مان کے اچھا بھی کیا، برا بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے ثاقب دو رات کو بیمار ہو گئے تھے، میری بھی طبیعت اپسیٹ تھی تھوڑی بہت، اور صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ہم نے دیکھے ہیں تو ہمارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ چاروں طرف برف ہی برف ہے کم لیکن گلیشیئر ہے بہت دور، ٹھنڈ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ پوائنٹ ہمارا بھی الحمدللہ کور ہو گیا ہے۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کی خوبصورتی کو، دیکھو، یہ ہماری اس میں نہیں تھا، لیکن اب ہم نے مکمل کور کر لیا ہے۔ ابھی دیکھو نا، آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، وہ سامنے پورا برف کا لدا ہوا ہے، اور گرینری بھی ہے۔ گلگت میں آپ کو موسٹلی جو ہے نا یہ خشک پہاڑ نظر آئیں گے۔ گلگت سے تھوڑا سا آگے آئیں گے، تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ آپ کو ایک نلتر ویلی میں آنا پڑے گا۔ بہت اوپر ہے، بہت زیادہ، آپ کو بابو سر ٹاپ والی ہائٹ بھول جائے گی۔ بائک سنگل بندہ اوپر آ سکتا ہے، ڈبل نہیں ہے گا۔ روڈ بہت خوبصورت روڈ ہے، روڈ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ ویسے آنا پڑتا ہے تو لوگ جیپ پہ آتے ہیں، اور ہم الحمدللہ سارے بائک پہ ہیں، آرام سے ہیں، اور آخر کار ہم رات کو 9:30 بجے پہنچے ہیں۔ غالباً ہم 6 بجے چلے تھے گلگت۔ ثاقب، کیسی ہے طبیعت؟ رات کو جو سفر کیا ہے نا، وہ سفر ہی کیا ہے۔ تو ابھی رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ گئی تھی، تو اس وجہ سے نا سر میں بہت زیادہ جو ہے نا درد تھا، لیکن جب صبح اٹھے ادھر نظارے دیکھیں تو ابھی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی ہے۔ بہت ہی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے، لیکن اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آئیں ادھر تقریباً 5 بجے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی شام کو بھی انجوائے کریں، رات بھی ادھر بہت ستارے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شہروں میں تو آپ کو ستارے دیکھنے کو ملیں گے نہیں، ادھر بہت زیادہ ستارے دیکھیں گے، اور ساتھ جیسے ہی صبح ہوگی تو ایک بہت ہی پیاری اور مزیدار سی صبح دیکھیں گے آپ۔ باقی ابھی ہم آگے 2-3 پوائنٹ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وزٹ کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور یہ سارے پوائنٹ دیکھے گا، اور کوشش کریں کہ ادھر فیملی کے ساتھ بڑی مزیدار جگہ ہے، آئیں اور انجوائے کریں۔
बहुत शुक्रिया साकिब। यार हमारे तो एक और दोस्त भी पीछे बैठे हुए हैं, मैं तो उनको देख ही नहीं सका। बबली बबली से पूछते हैं कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ नलतर वैली में आने का। अस्सलाम वालेकुम। हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ नंतर वैली में आने का, लेकिन पहुँचे हम लेट हैं रात को, और इधर जब पहुँचे हैं तो हम तो आके सो गए थे खाना खा के। जब सुबह उठे तो हमने देखा है कि हम एक हसीन वादी में आ गए हैं इधर, और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है, जैसे कि जन्नत नज़ीर वादी है। सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सब पहाड़ हैं, और आप एक बार ज़रूर आएँ इधर, लेकिन शाम से पहले पहले आपने इधर पहुंचना है। जैसे कि सब दोस्तों ने आपको बताया है, खूबसूरत पहाड़ भी हैं और बर्फ़ भी है। आपको नज़र आ रहा होगा साथ नीचे दरिया भी आ रहा है, ये पूरी दरिया आप देख रहे हैं। ये आप देखें, सरसब्ज पहाड़ भी हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा इधर आकर। ये गिलगित से आगे ही है नलतर वैली, बड़ी खूबसूरत वैली है। अब इससे आगे भी एक दो पॉइंट और है, हमने उधर भी जाना है इंशाल्लाह। अभी नाश्ता करके हम उधर भी जाएंगे। उधर एक झील भी है, उधर एक जू भी है, उधर भी जाएंगे हम, चिड़ियाघर वगैरह। इसी रास्ते से आगे जिस दिखाया जा रहा है, इसी रास्ते से आगे हमने जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे टूर हो गए चौथा दिन। शाम की अजान से थोड़ा देर पहले हम पहुँचे, लेकिन वहाँ पे हमने स्टे नहीं की कि हमारे इंसान आए कि हम बड़े 10 बजे में लेके चलते हैं, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। ये दोनों क्योंकि इन इलाकों का काफ़ी दफ़ा पहले विजिट कर चुके हैं, तो इनकी रहनुमाई पे हम शाम के बाद तकरीबन इशा का टाइम हो गया था। इशा के वक्त 7-9:30 बजे करीब हम पहुँच गए थे वहाँ नलतर वैली। और यहाँ क्योंकि वो उस वक्त रात थी, इसकी जो खूबसूरती थी वो इतना पता नहीं चल रहा था। थके हुए थे, हमने नाइट स्टे किया। जो मेहमान रिजॉर्ट के नाम से जहाँ पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है, इसे हमने 2 कमरे रहते हुए, अच्छी सर्विस थी, किराया भी मुनासिब था। नाइट अच्छी गुजर गई और ठंडी नाइट थी, बहुत ठंडी। शाम को हम सब हैरान थे कि पता नहीं यहाँ पे इतनी अचानक ठंड क्यों हो गई है, लेकिन जब सुबह जाके तो हमें पता चला कि इस वजह से ठंड हो गई थी क्योंकि इस वैली की चारों जानिब पहाड़ी पहाड़ हैं, और उस पहाड़ों की जितनी भी चोटियाँ हैं चारों जानिब वो बर्फ से बिल्कुल फुल हो चुकी है। और जो भी हवा उनकी टच होती, जिस तरफ से भी हवा आती है तो उस वैली में दाखिल होती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ठंड थी, तो नाइट बहुत अच्छी गुजरी। और अभी हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की जानिब। इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे नाइट स्टे, वहाँ का प्रोग्राम है हमारा। तो हमेशा की तरह इस जो अगले मरले का आगाज करने वाले हैं वो करेंगे पुराने पाक तलाव से। मास्टर अरशद साहब ये सादत हमेशा हासिल करते रहे हैं, आज भी वही ये सादत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, फमन हज्जल बैता अव इतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
دل جوان ہونا چاہیے کدی بھی خیال نہ آنو کہ میں بڑھا تھی گیا واہ بھائی واہ چاہ گیا نا اسے اڑے تو چار پائی تھی سیاہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا جی دوستوں نلتر ویلی میں ایک پوائنٹ تھا جس کو کہتے تھے کہ چیتا پوائنٹ سب نے کہا کہ بہت زبردست پوائنٹ ہے وہاں پہ ایک چیتا ہے جو کہ بہت نایاب نسل کا ہے اور وائلڈ لائف والوں نے یہاں پہ ایک بڑا سا پنجرا بنا کے وہاں اس کو رکھا ہوا ہے اس کی افزائش کے لیے کیونکہ کہتے ہیں اس نسل کے جو چیتے ہیں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں تو ہم اس پوائنٹ پہ بھی آئے ہیں یہ چیتا ہے بالکل ہمارے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے دن بھر میں رات کو جاگتا ہے اور دن کو یہ یہاں ایک مقامی بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے تھوڑا اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں چیتے کے بارے میں اس کا نام کیا ہے بھائی اسے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا نا ہمیں بتا دیں چیتے کے بارے میں اس کا نام کیا ہے یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کا نام شاید لولی ہے میں تقریباً 3-4 سال کے بعد اچھا 3-4 سال کے بعد ادھر آیا ہوں اچھا تو ادھر کے ملازم ہے یہ وائلڈ لائف کا ہے ابھی وائلڈ لائف اس کو ڈیل کر رہی اس کی خیال رکھتے ہیں اس کے ملازم میں ادھر سارا وہی دیتے ہیں کھانا وغیرہ اس کو دیتے ہیں روزانہ کے حساب سے اس کے لیے گوشت آتا ہے سرکاری اچھا یہ اس کو ڈالتے ہیں یہ کی ہے جہاں پہ یہ ایک کی ہے یہ کئی سالوں سے ادھر ہے اچھا 5-6 سال غالباً ہو گئے ہیں میرے خیال میں یہ ادھر ہی اکیلا ہے اچھا 5-6 سال جی اس کو پکڑے بھی جائیں جنگلوں سے ہوگا کہیں پہ یہ میں نے جو سنا تھا ایک لوکل شکاری شکار پہ گیا تھا اچھا تو جب تب یہ بلی کی عمر کے تھے چھوٹا تھا وہ چھوٹا تھا تو ادھر اس نے پکڑا ہے تو یہ سننے میں آیا تھا یہ ڈپورٹ ہو رہا تھا ایک انگریز لے کے جا رہا تھا اچھا یہ چلاس کے علاقے میں وائلڈ لائف والوں نے اس کو پکڑا ہے اور اس کے بعد وائلڈ لائف محکمہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا اچھا ٹھیک ہے اس کو پار رہے ہیں کہ اس کی افزائش کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کی ہاں نسل یہ آگے بڑھے نایاب نسل کا ہے تو اس کی مادی تو ویسے نہیں یہ کینر ہے بس اسی لیے ادھر لوگوں کے لیے ادھر رکھا ہوا ہے میرے خیال میں ابھی بھی یہ بچہ ہے ابھی کیونکہ تقریباً اس کے جدھر تک مجھے شک ہے 10 سال ہو گئے ہیں اچھا 10 سال یہ اتنا پرانا ہے 10 سال ہو گئے ہوں گے یعنی کہ 10 سال ایج ہے اس کی ہاں 10 سال ہے دو بندہ ہے بہت شکریہ چلیے باقی کہیں میں کیتا لولی